اس رمضان المبارک ہم نے قرآن کریم کا ختم ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا شروع کرنا ہے، کیونکہ یہ ماہ مقدس قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مقدس قرآن کریم سے غیر معمولی ربط اور محبت اور تعلق کا تقاضا کرتا ہے۔ آج ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر قرآن کریم کے تلاوت کرنے کے اہتمام کو تو سمجھتے ہیں۔ حفاظ کرام مساجد میں تراویح کے اندر ختم قرآن کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کائنات کی وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت، اور جس کا سننا بھی عبادت ہے۔ لیکن کیا اس قرآن کے نزول کا مقصد صرف پڑھنا ہی ہے؟ کیا قرآن کے نزول کا مقصد صرف ثواب حاصل ہی کرنا ہے؟ بے شک نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ وہ بابرکت کلام ہے جسے ہم نے اے کریم آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن ایک دستور حیات ہے، یہ ایک پریکٹیکل کتاب ہے، یہ زندگیوں پر طاری جمود کو توڑ کے رکھ دینے والی کتاب ہے، اور یہ ایک انسان اور معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے۔ سارے زمانے بھر کا تھکا ہوا انسان اور مسائل سے دو چار ٹینشن اور پریشانیاں لے کر جب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قرآن مجید اٹھا کر بیٹھتا ہے، اور پھر قرآن مجید کے کچھ حروف، کچھ الفاظ، کچھ آیات اور کچھ رکوع تلاوت کرنے کے بعد جب اسے بند کر کے اپنے مقام پر رکھ دیتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص شدید پیاس کی حالت میں کسی ٹھنڈے اور میٹھے چشمے کے کنارے جا کر بیٹھ جائے، اور پھر کچھ دیر وہاں پر جا کے بیٹھا رہے، اور اسے اس چشمے سے پانی پینے سے کوئی روکنے والا بھی موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کافی دیر وہ بیٹھا رہے اور پھر پانی پیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ تو آپ بتائیے، کیا اس شخص سے بھی زیادہ کوئی احمق اور محروم شخص بھی ہوگا؟ بالکل یہی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی زندگی کے مسائل میں الجھتا رہتا ہے اور ہر روز اپنی زندگی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر لڑکھڑاتا ہوا چلتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اس قرآن کو کھولتا ہے جس میں اس کی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، جس میں اس کی زندگی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں کا حل اس قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن جب وہ اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو فقط اس کو بے دھیانی اور بے توجہی کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس قرآن مجید میں ان تمام تر پریشانیوں کا حل موجود ہے، اور جن مصیبتوں اور جن مسائل کے لیے وہ اس قرآن کو جلدی جلدی پڑھتا چلا جا رہا ہے، آئیے اس رمضان المبارک میں اس چیز پر غور کریں کہ ہم نے قرآن مجید کو فقط ختم ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔